اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں، نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے. روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو. کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو. پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چپ ہیں. پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہیں. کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے، بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں. پھر حضرت ہاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے ہاجرہ اللہ کا حکم ہے. تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی. جب حضرت ہاجرہ نے سوال کا جواب لیا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت ہاجرہ بولتی ہیں اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا. وہ کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب. سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ سے، سیکھ جناب ہاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ کبھی ہمیں ضائع. پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئیں. بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا، جناب ہاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے. فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی. زمزم جاری ہو گیا. مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب ہاجرہ کا جانا آنا. تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا، میری پیاری بندی ہاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی. دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا. اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو. ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کوڈر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے حاجیو دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئی. تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا تو مالک کا انعام دیکھ. قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا. دوڑو میلین اخترین، دوڑو ان کے بیچ. کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا، پسند بھا گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا. کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے. یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، سارا حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر. حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا تو اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، پر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے. حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جے. 100 قسم کی باتیں لوگ، بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی. چھوڑ تو گئے پر پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس. او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے. میں نے ٹھہرایا ہے وہاں. مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے. پہلی بات نماز کی، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو، سویرے اٹھیں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں. اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے. قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں. اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں.
دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولادیں کسی کی محتاج نہ ہوں، بچے کسی کے دستے نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑیں، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے، یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے، اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کریں، کیا مزہ ہی آ جائے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، کیا نرالا انداز۔ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی والی والدیہ، پچھلی ساری دعائیں اولاد کے لیے۔ اب کہا ربنا اغفر لی والی والدیہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے۔ بات پر بڑی توجہ کریں گے، ان سے کہا جائے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کریں میں نمازی بھی ہو جاؤں۔ تو میرے عزیز جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، آپ کو اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، آپ فروعات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آپ نے والدین کا ختم تو لاکھوں روپے لگا کر کے ختم تو دلا دیا ہے، لیکن آپ فرض نماز ادا ہی نہیں کرتے، واجبات کا آپ لحاظ ہی نہیں کرتے۔ تو جو اصل ہے جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، جو فرض ہے جب تک اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی، تو آپ نفلی کام جتنے مرضی کرتے پھریں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ بنیاد بڑی ضروری ہے، بنیاد، اس بنیاد کو سمجھنا بنیادی طور پر کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو آیا، امام بہقی اس حدیث کو لائے ہیں، اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ جنت سب سے آخری نتیجہ ہے زندگی کا اور آخرت کا، تو اس نے آخری بات ہی پوچھ لی، موٹا ہی سوال کر دیا، بنیادی بات ہی پوچھ لی،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیں میں کروں تو جنت میں چلا جاؤں. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا, نماز ادا کر, فرض نماز ادا کر, رمضان کے روزے رکھ, زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو تو اسے ادا کر. یہ فرائض صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بتائے, صرف فرائض. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی عزت کی قسم نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں کوئی اضافہ کروں گا. وہ کہہ کے چلا گیا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کی زیارت کر لو. اس لیے کہ اس نے اصول, اس نے بنیاد پر توجہ کی ہے, اصل پر توجہ کی ہے. آپ خوب اصالہ ثواب کریں, خوب محافل کریں, لیکن جو اصل ہے پہلے اس پر تو توجہ کریں, جو بنیاد ہے پہلے اس پر تو غور کریں. اسی طریقے سے پھر فرائض میں بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کچھ چیزیں فرض کفایہ ہے, کچھ فرض عین ہے. بعض لوگوں کی فرض کفایہ پر بڑی توجہ ہوتی ہے اور فرض عین کی طرف ان کا گمان نہیں ہوتا. اس کی سادہ مثال آپ دیکھ لیں, جتنے لوگ آپ کو جنازے میں ملتے ہیں اتنے فجر میں بھی ملتے ہیں. جنازہ فرض کفایہ ہے, ظہر کی نماز فرض عین ہے, لیکن وقت نکال کر لوگ جنازے میں پہنچیں گے, پھر ملاقات بھی کریں گے, اہل خانہ کو بتائیں گے بھی کہ ہم آئے, لیکن جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے اور نماز پڑھنا فرض عین ہے. جو فرض عین ہے اس پر توجہ ہی نہیں, اور جو فرض کفایہ ہے اس پر بھاگ بھاگ کر لوگ عمل کریں گے. اسی طرح اقدام جہاد فرض کفایہ ہے اور والدین کی خدمت فرض عین ہے. کچھ لوگ مجاہدوں کی تختیاں تو لگا لیتے ہیں اور گلیوں کے نام تو اپنے نام پر رکھنے کے شوقین ہو جاتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہوتے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھی ایک شخص حاضر ہوا تھا اور اس نے اجازت مانگی تھی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد پہ جانا ہے, مجھے اجازت ہے. تو حضور نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ بلے شاہ عثمانی اڈدیاں پھڑنا ہے. تیرے والدین زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں. تو محبوب نے فرمایا ان کے پاس رہ, ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا ان کے پاس رہو, ان کے قدموں کے نیچے, ان کے قدموں کے پاس تمہاری جنت موجود ہے. لیکن جہاد کے بہت زیادہ شوقین ہونا. اور چلیں تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتے ہیں. پیر صاحب کے پاس حاضری ٹائم پہ دیتا ہے, ابا جی کا حال بھی نہیں پوچھتا. جماعت میں چلے لگانے اور تبلیغ کرنے کو وقت پہ جاتا ہے, والدین کا حال ہی نہیں پوچھتا. تبلیغی ڈیوٹیاں کر رہا ہے, فلان جگہ خدمتیں کر رہا ہے, فلان جگہ حاضریاں لگوا رہا ہے, فلان جگہ درویش بنا ہوا ہے. بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے. جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. ترجیح کس چیز کو دینی ہے اس کو سمجھے. دین نے بنیادیں فراہم کی ہیں, ان بنیادوں کو سمجھنے کی ضرورت. لیکن ہم چیز پر غور ہی نہیں. میرے پاس نا ایک دفعہ دو دوست آ گئے تو آگے کہنے لگے فلسطین جانے کا کوئی رستہ بتائیں. تو آپ کو پتہ ہے جذبات اللہ کے فضل سے سب کے ہیں ان مسلمانوں کے لیے, لیکن جانے کا کوئی رستہ موجود نہیں ہے. آپ کے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہے سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے اس پر ویزا لگ سکتا ہے. کیسے جائیں گے آپ؟ ممکن نہیں. تو مجھے کہنے لگے جی, میں نے کہا بھی مجھے تو کوئی رستہ نہیں آتا, آپ کسی اور سے پوچھیں. تو کہنے لگے اسی تے ان سارے بال روندے چھاڑ ڈائیں, اسی فلسطین چلے ہیں. وہ تو پیچھے تک آئے, بیوی رو رہی تھی, بچے رو رہے تھے. تو ہم نے کہا نہیں ہم نے جانا ہے. تو اب تو بڑی بےزتی ہے واپس جائیں. تو میں نے کہا آپ کس مقصد کے لیے جانا چاہتے تھے؟ شان بڑھانے کے لیے؟ عزت بیزتی مثلا کس کے سامنے؟ اگر اللہ کے سامنے ہے تو پھر تو آپ کا نکلنا قبول ہے, نیت کر کے نکل آئے. لیکن اگر ہمارا یہ معیار بن جائے, ہمیں پتہ ہی نہیں ترجیح کس چیز کو کہتے ہیں, اپنے حساب سے چیزوں کو طے کرتے ہیں, اپنے حساب سے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے مولوی تو بزدل ہے, یہ جا ہی نہیں رہا, فلانا آدمی تو پیچھے رہ گیا, اس کو یہ کرنا چاہیے تھا, اس کو. ہمیں بھی بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں جناب یہ کر دیں, فلاں کر دیں, نکل آئیں. تو میں کہتا ہوں چلو تھوڑا بہت کتاب و سنت ہم نے بھی پڑھا ہے, شاید جو بات آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ کی سمجھ ہم بھی رکھتے ہوں. تو آپ جو ترجیح ہمیں بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت ترجیح نہ ہو, ترجیحات کچھ اور ہوں. نعرہ تکبیر لگانا بڑا کمال ہے, پر پہلے کو حضرت عمر جیسا پیدا تو کر لینا چاہیے.
حضرت عمر آئے تو نعرے لگ گئے، لیکن یہ کہ پہلے عمر تو آئے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے لہذا آپ نکلیں، تو بعض اوقات ترجیح کچھ اور ہوتی ہے۔ اور ہمارا دین بڑا واضح ہے، بڑا فطرت کے قریب ہے، بڑا حسین ہے، زندگی سمجھا دیتا ہے، جینے کے سلیقے آتے ہیں۔ انسان کسی طرح بھی اپنی شخصیت پر، اپنی روح اور اپنے دل پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص آیا ہے، یہ سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا سرکار کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کے عرض کی کہ میں آپ کے دست مبارک پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت کی بیعت کرنے آیا ہوں کہ میں وطن چھوڑ دوں گا، دین کے لیے ہجرت کروں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنے آیا ہوں اور والدین کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں، تو حضور اتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہوں میں، تو مجھے بیعت فرمائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلا جا، اور جیسے تو نے انہیں رلایا ہے نا ویسے جا کے انہیں ہنسا بھی، اس لیے کہ تیری ترجیح بیعت ہے ہجرت پر، اور اللہ کے رسول تجھے یہ ترجیح دے رہے ہیں کہ تو والدین کی خوشی میں خوش رہے، ان کی رضا کا خیال کر، ان پر توجہ دے، اپنے گھر کے معاملات کو سمجھ، غور کر۔ تو ترجیح دیکھیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم کچھ فروعات میں الجھ گئے ہیں، کچھ نوافل میں الجھ گئے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض ایسی چیزوں میں الجھ گئے۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال میں کچھ عرصہ میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں کچھ علیل تھا، تو ڈاکٹر نے مجھے پابند کر دیا کہ آپ کوئی سفر نہ کریں۔ میں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سفر نہیں کر سکا۔